السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میوات میں خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کری ہی کہ ہم یا چینل پہ میواتی زبان میں اسلامیات کا اہم جو موضوع ہوں گا وین پہ بحث کریں گا، اور بحث کے لیے جو سب سے پہلے موضوع متعین ہم نے کرو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو مختلف زبانوں میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کری ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت سی کتاب لکھی گئی ہیں، لیکن میواتی زبان میں کوئی کتاب لکھی گئی ہوئے میری نظر میں ابھی تک ایسی کوئی کتاب نہ گزری جو نثر میں لکھی گئی ہوئے۔ تو میرا ارادہ بھی بنو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ میواتی زبان میں سیرت لکھوں کہ یا زبان بھی شرف حاصل ہو جاوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی گئی۔ لیکن حالات کے پیش نظر اور موجودہ دور اور خاص طور پہ ہماری قوم کو کتاب سے جو تعلق ہے وہ دیکھ کے پھر میرا دل میں یوں آئی کہ کتاب لکھنا سے بہتر یوں ہے کہ جدید سہولت جو ہے، موبائل کی سہولت ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، یوٹیوب کی سہولت ہے، یا سو فائدہ اٹھایا جاوے اور چینل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک مکمل سیریز بنائی جاوے۔ تو آج واقعی ہماری پہلی قسط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آغاز کرن سے پہلے جو سیرت نگار ہاں ون کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ معاشرہ کو تعارف کرواما ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ کے اندر تشریف لے کر آیا ہاں۔ تو ہم بھی مختصر الفاظ میں آج وہ معاشرہ کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کریں گا۔ عرب کو جو معاشرہ ہو وہ کا سیاسی اور مذہبی جو حالات ہاں یہ ہم بعد میں بیان کریں گا۔ سب سے پہلے اجتماعی اور اقتصادی یعنی مالی اور اخلاقی حالات کو ایک مختصر خاکو آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ عرب کی جو آبادی ہی وہ مختلف طبقان میں، مختلف قبیلان میں بٹی پڑی ہی، اور ہر قبیلہ کا حالات دوسرا سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ چنانچہ جو امیر لوگ ہیں ان کی جو عورت ہی اور ان کی عورت لو ایک خود مختاری حاصل ہی، وہاں کی بات مانی جا کر ہی امیر گھرانان میں، اور وہاں کو احترام اور تحفظ کرو جا کر ہو، اور ہین تک وہاں کی عزت اور مقام و مرتبہ کی حفاظت کری جا کری کہ اگر کوئی کائی کی عورت پہ کوئی جملہ کس دے تو وہاں پہ تلوار نکل پڑ کری، آپس میں لڑائی ہو جا کری، خون ریزی ہو جا کری، جنگ ہو جا کری، یعنی غیرت بہت ہی عورت کا معاملہ میں۔ اور آدمی جب اپنی بہادری اور بلند مقام کی جب تعریف کرے کریو تو وہ بھی عموماً عورت ہی مخاطب کرے کریو کہ میں فلاں کو بیٹا ہوں، میں نے فلاں عورت کو دودھ پیو ہے۔ اور بسا اوقات عورت چاہتی تو دو لڑا ہوا قبیلان میں صلح کرا دے کری، اور چاہتی تو ان کے اندر جنگ کروا دیتی، یعنی عورت لو ایک اہم کردار حاصل ہو، وہ جنگ کا شعلہ بھی بھڑکا سکے ہی اور صلح بھی کروا دے کری ہی۔ لیکن یہ سب کے باوجود مرد جو ہے وہ خاندان کو سربراہ سمجھو جا کری ہو، وہ کی بات فیصلہ کن رہ کری ہی، یا طبقہ میں مرد اور عورت کو تعلق نکاح کے ذریعے ہو کری ہو، یعنی ہم امیر طبقہ کی بات کر رہا ہوں، اور یا طبقہ میں نکاح عورت کا جو سرپرست رہ کری وین کی نگرانی میں ہو کری ہو، اور عورت لو یو حق نہ ہو کہ وہ اپنا ماں باپ بڑا بھائی کی اجازت کے بغیر اپنو نکاح آپ کر لے وے، یوں ہو امیر طبقہ کو حال۔ اور دوسری طرف دوسرا جو طبقہ ہے نچلا طبقہ ون میں مرد اور عورت کو آپس میں ملنو جلنو عام ہو، اور ون کی کئی صورت ہی بدکاری اور بے حیائی، فحشکاری اور زناکاری کے سوا ون لو کوئی نام بھی نہ دیو جا سکے، یعنی یہ چیز ون میں رائج ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورت ہی۔ ایک تو وہی صورت ہی جو آج بھی لوگن میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرا آدمی کی بیٹی سو یا وا کی بہن سو نکاح کو پیغام بھیج کریو وہ نکاح کر دے رہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے۔ تو یہ تو صورت آج بھی ہے، مہر طے کرو جا کریو اور نکاح کر دیو جا کریو۔ دوسری صورت یوں ہی کہ عورت جب
ناپاکی کا جو ایام ہا ون سو جب پاک ہو جا کری تو واکو آدمی یعنی واکو شوہر کہہ کریو کہ تو فلانا شخص کے پہ چلی جا اور وا کے ساتھ تو ہم بستری کر یعنی زنا کر. شوہر آپ واسو پھر الگ تھلگ رہ کریو اپنی بہو سو اور وا کے قریب نہ جا کریو، حتیٰ کہ جب وہ زنا کر لے کری عورت اور واسو حمل ٹھہر جا کریو اور حمل واضح ہو جا کریو تو پھر شوہر کو دل کرتو تو وہ عورت کے پہ چلو جاتو اور بعض اوقات وہ عورت سے پھر دور ہی رہ کریو، یا کو مقصد یا رسم کو یوں ہو کہ لڑکو شریف اور باکمال پیدا ہوئے گو، یعنی وہ کوئی نا امیر اور شریف آدمی کے پہ بھیجا کریا، شریف تو نہ ہو تو ظاہر زانی ہو لیکن ون کو ایک ذہن بنو پڑو. یا نکاح سو نکاح استبزا کہی جا کری، اور ہندوستان میں بھی ایک ایسو نکاح کرو جاوے واسو نیوگ کہی جاوے، لیکن ہم واقعی تفصیل میں نہ جاساں. نکاح کی تیسری صورت یوں ہی کہ 10 آدمی سو کم کی ایک جماعت اکٹھا ہو جا کری، 10 آدمی یا 10 سو کم نے کچھ آدمی مرد جمع ہو جا کریا اور سارا ایک ہی عورت کے پہ جا کریا اور وا کے ساتھ زنا کر کریا. جب عورت حاملہ ہو جا کری اور بچوں پیدا ہو جا کری ہو تو پیدائش سو بعد چند دن بعد وہ عورت سارا آدمی نے بلا لے کری ون پیغام بھیجے کری اور ایک اصول بنو پڑو ون سارا نے آنو پڑ کری ہو، کئی ایک بھی شخص کی مجال نہ ہی کہ او نہاوے، یا کے بعد وہ عورت کہہ کری کہ تم لوگن میں سو تم وہی لوگ ہو کہ جن نے میرے ساتھ زنا کرو اور ای بچوں پیدا ہوئے ہوئے، اور ون میں سے کوئی ایک آدمی کو نام لے کہہ کری کہ اے فلانا ای تیرو بیٹو ہے. وہ عورت ین آدمی میں سے جن کو نام چاہتی ون کو نام لے لیتی اور ای لڑکو وائی آدمی کو پھر مان لیو جا کریو اور اوہی یا کو باپ کہلا کریو. چوتھی شکل نکاح کی یوں ہی کہ بہت سا لوگ اکٹھا ہو جا کریا اور کوئی عورت کے پہ جا کریا، وہ کوئی بھی آدمی ہے مطلب اپنے پہ آن سو انکار نہ کرے کری، یہ رنڈی رہ کری جیسے کوٹھا ہائین کا رنڈی ہی کوٹھان پہ لوگ جا کریا اور یہ اپنا دروازان پہ نا جھنڈی لگائی رکھے کری جاسو نشانی رہوے کہ یوں ایک رنڈی کو مکان ہے اور لوگ بے دھڑکیا میں چلا آ کریا. اور جب یہ عورت حاملہ ہو جا کری بچہ پیدا ہو جا کریو تو سارا واقع پہ جمع ہو جا کریا اور پھر ایک آدمی بلا کریا کھوجیے جو قیافہ شناس کے ایک ریا واسو کہ وہ قیافہ شناس جو رہ کریو اپنی رائے کے مطابق یا لڑکا کی بتا دے کریو یا کی شکل کون سا بندہ سو مل رہی ہے، پھر جا بندہ سوا کی شکل مل رہی ہے جا کی یوں کہہ دے کریو وہ وائی آدمی کو لڑکو کہلا کریو اور والو انکار کی بھی کوئی گنجائش نہ ہی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یا معاشرہ میں بھیجا عرب کا میں تو یہ سارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، صرف اسلامی نکاح باقی رہے ہو جو آج بھی رائج ہے. باقی علاوہ عرب میں مرد اور عورت کی آپس میں اور بھی نوک جھوک رہ کری، نیزہ کی نوک پر وجود میں آ کریا بعض رشتہ، یعنی قبائلی جنگن میں غالب آن والوں قبیلوں مغلوب قبیلہ کی عورتیں نے قید کر لے کریو، یعنی لڑائی کی صورت میں بھی ایک دوسرے کی عورتیں پہ قبضہ کرو جا کریو، جو قبیلو ہار جا کریو باقی بیربانی نے چھوری نے جیتن والوں قبیلو چکلا کریو. البتہ ایسی عورت جو ہی ینسو جو اولاد پیدا ہو کری وہ پوری زندگی نے شرم محسوس کرے کری کہ ہم غلام عورتن کی اولاد ہاں. اور زمانہ جاہلیت میں کوئی حد نہ ہی نکان کی، جو آدمی جتنی بیربانی راکھ سکیو اور راکھ لے کریو، اور ایک سے زیادہ ہی عورت بیوی راکھن کو ایک رواج ہو عرب میں. اور ایسے بھی ہو جا کریو کہ ایسی عورتیں ایک نکاح میں جمع کر لے کری جو آپس میں سگی بہن رہ کری، اور باپ اگر اپنی بیوی لو طلاق دے دے یا باپ مر جاوے تو وفات پان والا کے بعد وا کو بیٹو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لے کریو، اور طلاق کو اختیار صرف مرد لو حاصل ہو اور وہ طلاق کی کوئی حد بھی متعین نہ ہے، ایک باری طلاق دے دی پھر طلاق دے دی پھر طلاق دے دی. اور زناکاری تمام طبقان میں عروج پہ ہی، کوئی طبقوں یا انسانن کی کوئی قسم یا سو مستثنی نہیں، البتہ کچھ خاص مرد اور کچھ خاص عورت ایسی ضرور ہی جو اپنی بڑائی کا احساس میں یا برائی کی کیچڑ میں لت پت ہون سو اپنا آپ بچا کری. پھر آزاد عورتن کو حال لونڈین کے مقابلہ میں نا نسبتاً اچھا ہو، لونڈین پہ زیادہ مصیبت آ کری اور ایسا لگے کہ جاہلیت کی غالب اکثریت یا برائی کی طرف منسوب ہون میں کوئی آر بھی محسوس نہ کرے کری، یعنی
لونڈین کے ساتھ جو چاہ کریو ون کے ساتھ زنا کر کریو۔ اور ایسے ہی دوسری طرف کچھ ایسا لوگ بھی پایا جا کریا عرب میں جو لڑکین نے اپنی بےعزتی اور خوف خرچہ کا خوف کی وجہ سے بےعزتی ایسے سمجھ کریا کہ بھی فلانوں بندوں میں روسناؤ کہلائے گو، یا بیٹی کو نکاح کرنا پڑے گا، یا شادی کریں گا تو خرچہ ہوئے گا، یا خوف کی وجہ سے بھی اپنی بیٹی نے زندہ دفن کر دے کریا۔ بعض لڑکا نے بھی مار دے کریا، بیٹی نے مار دے کریا غریبی کی وجہ سے۔ لیکن ای عام عرب میں ہر جگہ یوں رواج نہ ہو، کچھ محتاط اندازہ کے مطابق لکھی ہے سیرت نگارہ نے کہ کچھ لوگ ایسے کرے کریا کہ جو اپنا بچہ نے زندہ دفن کر دے کریا۔ اور آپس کا جو ان کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور ان میں جیسے آج کل رہے ہوئے نا اپنی گوت کی اور اپنا علاقہ کی بندہ میں رہے ہوئے ایک تعصب سو رہے ہوئے، تو یہ تعصب بہت عرب میں، اور اپنا بھائی کی چاچا تاؤن کی بہت زیادہ رعایت کرے کریا، چاہے وہ غلطی ہو ون کوئی ساتھ دے کریا۔ اور جہاں تک مختلف قبیلان کو تعلق ہے، ایک دوسرا سو تعلق ان کو بن تو بگڑ تو رہ کریو، قبیلان کی ساری جو طاقت ہی ایک دوسرا کے خلاف جنگ میں فنا ہو جا کری، اور عجیب خرافات ہی ایک جنگ شروع ہوگی کہا تو 50 سال تک چل رہی ہے۔ اونٹن لو پانی پیوا رہا ہے کہیں، جہاں سے کہیں پانی نکل رہا چشمہ میں، ہون سو پتہ چلو جی یا بندہ نے پہلے اپنا اونٹ لو پانی پیوا لیو، بعد میں آن والو لڑائی کر لے کریو کہ باری تو میری ہی، یعنی کیوں پیوائے ہوئے۔ تو یعنی ایسا حالات آپس میں ان کا قوم کا طور پہ بھی وہ لڑائی شروع ہو کری اور 60 سال تک چلی جا کری۔ یا صبح عرب کی جو مالی حالت ہے نا وہ ہم بیان کریں گا، یا کو اندازو عرب کا جو ذریعہ معاش ہے نا، یعنی روزی کمان کا جو ذریعہ ہے ان پہ نظر ڈالن سے یا کو انداز ہو سکے کہ عرب کو جو ذریعہ معاش ہو نا وہ میں سب سے زیادہ بنیادی جو ذریعہ ہو وہ تجارت ہی ہو۔ زندگی کی جتنی بھی ضرورت ہی وننے حاصل کرن کو ان کے نزدیک سب سے اہم ذریعہ تجارت ہو، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن اور سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہ ہے۔ تو جزیرۃ العرب کو حال یہ ہو کہ حرمت والا جو مہینہ 4 مہینہ وننے حرمت والا قرار دے دے کریا جن میں جنگ کرنا منع ہو، تو یہ ان میں ہی پھر خرید و فروخت کر کریا، اور بہت سا علاقان میں ہینسو قافلہ جا کریا تاجرن کا، بلکہ جو سیرت نگارہ نے لکھی ہے کہ جو انڈیا سے جو قافلہ جا کریا نا سامان لے کے یورپ میں ہلو افریقہ میں دوسرا ملکن میں، وہ مکہ مکرمہ میں کے ہو کے جا کریا، اور جو آب زمزم کو کنواں ہے یا کا پانی پی کریا یا کے پہ وہ رک کریا بھی ہا۔ اور بعض سیرت نگارن نے جیسے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا اپنی جوانی میں تجارت کرتا رہا وائی جاہلی تجارت کی طرز پہ، تو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چائنا کا اور یہ انڈیا کا تاجرن سے بھی ہو کری، وہ ٹائم ایک علاقوں واسو بحرین کو علاقوں کے ہی جا کری جو آج کل کو بحرین یا سو ہٹ کے وہ علاقوں۔ اور اخلاقی جو حالت ہے عرب کی، اخلاق میں کچھ اچھا اخلاق بھی ہے، یہ سخی بہت تھا، اور بہت زیادہ سخیہ اپنا پراؤنا کے مارے اونٹ ذبح کر دے گیا، اور کوئی مسافر دی کو تو وہ اپنے گھر لے جا کریا کھانوں کھا کریا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شراب نوشی پہ فخر کر کریا، اور دکھا کے ایک دوسرا سے بڑھ چڑھ کے خیرات صدقہ یعنی جو بھی ون کے نزدیک رائج ہو غریباً لکھوا کریا آپس میں بانٹ کریا۔ اور ایسے ہی ایک ان کی جو اچھی عادت ہی عربن کی وہ یوں ہی کہ یہ وعدہ پورا کریا اپنا، یہ اہم ایک ون کی عادت ہی کہ جو وعدوں کر لے کریا نے وہ ہمیشہ پورا کریا آپس میں۔ اور تیسرا ون کی جو اچھی عادت ہی وہ خودداری اور عزت نفس ہی، یعنی کائی کے سامنے ہاتھ پھیلانو یا نیچا پن دکھانو، ان چیزوں نے وہ اپنے لیے آر اور بےزتی سمجھ کریا اور اپنی خودداری میں رہ کریا۔ تیسرو یوں ہے کہ وہ عزم کا بڑا پکا ہے، یعنی جو چیز کو ارادو کر لی وہ کر گزر کریا ہے۔ پانچویں یوں بھی ہے کہ ون میں ایک خوبی یوں بھی ہی کہ ون کی جو دلیری ہی وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھی پڑی ہی، یہی وجہ ہی کہ وہ یا دلیری کی وجہ ہی سو جنگ پہ آمادہ رہ کریا، ہر ٹائم لڑن تیار رہ کریا۔ اور ایک ون کی خوبی یوں بھی ہی کہ وہ ون میں سادگی ہی بہت زیادہ نمود و نمائش ان چیزن کا اثر ون اربن سو
نظر نہ آ کریو۔ اور یہ تو مطلب اچھا اخلاق ہا اربن میں جو پایا جا کریا، برا اخلاق اوپر ذکر کر دیو کہ چوری کر کریا، جوؤ کھیلے کریا، اولاد جوا میں ہار جا کریا، سود لے کریا، سود کھا کریا، اور زنا کو جیسے بیان کرو گئے یہ عام ہو۔ یہ مختصر خاکو ہے عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ اب ہم اگلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ سو جو دوسرا حالات ہا عرب کا، سیاسی ہا اور مذہبی حالات ہا، ون پہ بحث کریں گا۔ تو میری اپنا میواتی بھائین سے گزارش ہے کہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اپنا میواتی بھائین لو، اور جو نیا ہاں وہ سبسکرائب کر لو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔